تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ اعراف تمہید۔ نام: اس سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس کے 5ویں رکوع میں ایک مقام پر اصحاب الاعراف کا ذکر آیا ہے۔ گویا اسے سورہ اعراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں اعراف کا ذکر ہے۔ زمانہ نزول: اس کے مضامین پر غور کرنے سے بیان طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے۔ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلے نازل ہوئی یا وہ۔ بہرحال انداز تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق ہے، لہٰذا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دیباچے پر ایک نگاہ ڈالنا کافی ہوگا جو ہم نے سورہ انعام پر لکھا ہے۔ مباحث: اس سورہ کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اس دعوت میں انذار کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ، انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گراں گوشی، ہٹ دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں اختیار کر رہے ہو، ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے مقابل میں اختیار کی اور بہت برا انجام دیکھا۔ پھر چونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری حصے میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، خاتمے پر آ لگا ہے۔ دوران تقریر میں چونکہ خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سماع و طاعت کا عہد استوار کرنے کے بعد اسے توڑ دینا اور حق و باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے۔ سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستیوں کے مقابل میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔